جب تک ہم اپنی مال جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، حضور کے اخلاق کے اوپر، سیرت کے اوپر، اسوہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں، کیونکہ زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے پہ گزارنی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے پیچھے ہٹ کے عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ ہم عبادت بھی وہی کرتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم نے کی اور حضور علیہ السلام نے ہم کو وہ طریقہ بتایا۔ آج لوگ طرح طرح کی طنز، طرح طرح کی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دل کھول کر حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جمعۃ المبارک کا مقدس روحانی دن ہے۔ پیچھے جو جمعۃ المبارک گزر گیا، میلاد شریف بھی آپ نے سنا اور معراج شریف بھی سنا۔ معراج حضور علیہ السلام کو بھی حضور کے صدقے، حضور کی زیارت کر کے انبیاء کو معراج ہوئی۔ جس طرح جب بندہ کوئی سیر کرتا ہے نا تو سیر پر نکلتا ہے تو پھر وہ اپنی سیر کا لوگوں کو ماحول بتاتا ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، ایسے بھی ہوا، ایسے بھی ہوا۔ لیکن بتائیں جو سیر، جو معراج مصطفیٰ کو ہوئی، کرنے والے مصطفیٰ تھے، کرانے والا رب تھا۔ جبریل بھی حضور کے ساتھ ہے، اسرافیل بھی حضور کے ساتھ ہے، میکائیل بھی حضور کے ساتھ ہے۔ ایک نہیں ہے، جتنے مقرب فرشتے ہیں حضور کے پاس ہیں۔ اسرائیل کا کیا کام ہے؟ لوگوں کی روح قبض کرنا۔ اللہ فرمایا اسرائیل آج معراج کی رات ہے، ذرا ڈیوٹی چھوڑنا۔ یا اللہ تو نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، جان نکالنی ہے۔ اسرافیل تیرے ہاتھ میں ہم نے سور دی ہے، تو اس کو پھونکے گا دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جی اللہ فرمایا تم بھی اپنے ڈیوٹی چھوڑو۔ جبریل آپ ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو، میں نے سرداری دی ہے، ایسے کرو نا۔ آج تو فرشتوں کا سردار ہے، میں پوری کائنات کا رب ہوں، میرا محبوب انبیاء کا سردار ہے۔ میں پروردگار تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسے کرو، اپنی سرداری چھوڑو، اپنی ڈیوٹی چھوڑو، میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فرشتوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ صرف نبی کی شان بتانی تھی کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا کی ہے، میرے محبوب کی کتنی شان ہے، میرے محبوب کتنی عظمت والے ہیں، میرے محبوب کتنی بلندی والے ہیں۔ جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ میں نے یہاں سے موضوع شروع کیا، چھوڑا بھی یہاں تھا۔ جبریل فرماتے ہیں میں حضور کو جب لے کے جا رہا تھا معراج کی رات، تو پہلے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، حضور کو اٹھایا، ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ تو سیر کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ سیر کرتا ہے، سیر میں جو دیکھتا ہے وہ آ کے لوگوں کو احوال ہے بتاتا ہے۔ ایک بندہ ادھر سے مدینہ شریف چلا جائے تو وہاں کے لوگوں کو بڑے پیار سے باتیں بتاتا ہے، وہاں میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، میں فلاں کنواں بھی دیکھ کے آیا، میں صفا مروہ کے میں نے چکر بھی لگائے، اور میں نے فلاں باغ بھی دیکھا، فلاں مسجد بھی دیکھی۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے
سچ بتائیں ایمان والا جب باتیں حضور کے شہر کی سنتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو بتانے والا کیوں خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں نبی پاک کے شہر کے آؤں، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہوں، اس گھر کی عظمت، اس گھر کی رونقی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب حضور نے اپنے غلاموں کو سیر کی باتیں بتائی تو پھر بتاؤ جو باتیں حضور نے اچھی دیکھی غلام خوش ہو گئے، اور جو حضور نے ایسی باتیں دیکھی حضور کی امت کو نقصان دینے والی ہیں تو وہاں پہ غلاموں نے پریشانی کا عالم بھی کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جبریل کے ساتھ تھا معراج کی رات، ایک کھجوروں والی جگہ آ گئی، کھجوروں کے باغ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ رکے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے رکا، اور رکنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کملی والے آقا یہ شہر مدینہ ہوگا، جب آپ ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں گے نا یہ آپ کا آخری آرام کا، آپ کی قیام، آپ یہاں پہ ٹھہریں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے قدم سے یہ طیبہ ہے، جب مصطفیٰ کے قدم لگیں گے تو پھر مدینہ بن گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے 2 نفل پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری آگے چلی تو پھر میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جس جگہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے، اور میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت والی جگہ ہے۔ پتہ یہ چلا جس جگہ پہ نبی پاک نے 2 نفل پڑھے تھے وہ جگہ وہ تھی جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، میری سواری جا رہی تھی۔ اب سنیں ایمان کی بات، حضور فرماتے ہیں ایک قبر سے خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ قبر کس کی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرعون تھا نا، فرعون کی بیٹی اس کے بچوں کی ایک خادمہ تھی جو ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، تو وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، بال درست کر رہی تھی، تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گری۔ جب اس نے وہ کنگھی اٹھائی تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام، تو نے میرے باپ کا کیوں نے نام لیا؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی میں اس رب کو مانتی ہوں جو میرا بھی خدا ہے، تیرا بھی خدا ہے، تیرے باپ کا بھی خدا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو کہا یہ جو ہماری خادمہ ہے یہ آپ کو رب نہیں مانتی، یہ تو کسی اور رب کو مانتی ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے بلا کے کہا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا پھر بتا، مجھے نہیں مانتی نہیں مانتی، پھر کہا مجھے رب نہیں مانتی نہیں مانتی۔ فرعون نے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک پتل کی دیگ لے لو، کڑا لے لو، اس کے نیچے آگ جلا دو، اس کے اندر تیل ڈال دو۔ جب آگ جلائی گئی، تیل ڈالا گیا، تیل پورے روج کے ساتھ گرم ہوا نا، تو سب سے پہلے اس خادمہ کا ایک بیٹا تھا، اس کو اٹھا کے آگ کے وہ تیل والے گرم تیل کے کڑا کے اندر ڈال دیا۔ جب ڈالا گیا نا تو کہا بتا اب بھی مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتی۔
اندر سے آواز آئی، بچہ آواز دے کے کہنے لگا ماما اندر آ جاؤ۔ اس کے اندر سکون ہی سکون ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ فرعون نے اس لڑکی کو اٹھا کے اس تیل کے کڑاہ میں ڈالا تو وہاں پہ ختم ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اس نے اپنے ایمان کی طاقت کے اوپر یہ بتایا تھا جو لوگ رب کو مانتے ہیں وہ بڑے بڑے ظالموں کے سامنے بھی ان کی گردن نہیں۔ آج ہم تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہو اور ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ ہمیں تو اگر کوئی 2-3 پولیس والا چھتر لگائے تو ہم اس کی بات مان جاتے ہیں، لیکن ایمان وہ چیز ہے جس کے پاس ہے اس سے پوچھے ایمان کی دولت کیا ہے۔ دیکھو وہ دنیا سے چلی بھی گئی پر اس کی قبر سے پھر بھی خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ لگا جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتے ہیں، ظالم کے سامنے حق بات کہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ ایک عام آدمی کی یہ مثال ہے، بتاؤ انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ جو انبیاء کے سردار مصطفیٰ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کیا دیکھا؟ سیر کی بات کر رہا تھا، جو بندہ دیکھتا ہے وہ پھر اپنے سیر کا احوال لوگوں کو بتاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آگے میں نے دیکھا ایک قوم ہے، بڑے بڑے لمبے ان کے قدم، بڑا بڑا لمبا قد، اور جو ان کے پیٹ ہے وہ بالکل لمبے ہیں، شیشے کی طرح صاف ہے۔ ان کے اندر گند ہے، گند ہے۔ لوگ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر کھڑے نہیں ہو سکتے، گر پڑتے ہیں۔ ان کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ ایک خوفناک گھوڑا ہے جو دوڑتا ہوا ان لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہے، ان لاشوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب وہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں پھر وہ درست ہو جاتی ہیں، پھر گھوڑا آتا ہے ان کو کچل دیتا ہے، پیٹ بالکل شیشے کی طرح صاف ان کے نظر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو سزا مل رہی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے سود کھایا کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں بھی سود عروج پا رہا ہے، عروج پا رہا ہے، یہ نہیں عروج پا نہیں ہے، بہت عروج پا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سود کے اوپر رقم دیتے ہیں، اس کے بدلے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ سود کی کمائی کھاتا ہے وہ کبھی پوری زندگی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، سکون اس کو ملتا ہی نہیں۔ ہاں آج کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسلامک بینک والے اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور یہ انہوں نے فتوے دیے ہیں کہ یہ جو رقم ہے یہ سود سے پاک ہے۔ تو میں سمجھتا اگر وہاں پہ کوئی سیدھا سادہ انسان یہ چلا جاتا ہے تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ جو فتویٰ دینے والے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہوں گے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے، آگے چلیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرا ایک ایسی قوم کے اوپر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں منہ سے باہر تھی اور ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، زبان کو کاٹا جا رہا تھا، درست ہوتی پھر ان کی زبان کاٹ دی جاتی۔ پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو جبریل نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ فتنہ۔ فتنے ڈالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کے اندر اگر کوئی بات پائی نہ جائے تو لوگوں کو فتنہ بنا کے اس کی بات بتانا ہے جی۔ یا جس طرح ہم نے میرے رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم علماء کی بات کر لیتے ہیں،
کہ جو علماء لوگوں کے اندر فتنہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ بولو نا، جو علماء لوگوں کے سامنے فتنہ ڈالتے ہیں یا فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ آگے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا، حضور فرماتے ہیں ایک قوم کو دیکھا میں نے کہ وہ قوم ادھر کھیتی باڑی کرتی ہے، زمین کے اندر اپنا بیج ڈالتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیتی خوبصورت ہو جاتی ہے، کھیتی پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، فصل کاٹ لی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنی وہ فصل زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کی نفع ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ کس قوم کا حال ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے، ادھر زمین کے اندر وہ بیج ڈالتے ہیں، اللہ ان کی فصل کو تیار کر دیتا ہے، اور اللہ نے دونا ترینا 10 گنے 11 گنے 9 گنے اللہ ان کو نفع عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک قوم دیکھی، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ عورتوں کو دیکھا گیا کہ مردوں کو بھی دیکھا گیا جن کے سامنے ایک طرف اعلیٰ قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، دوسری طرف بدبودار گوشت، گندا کھانا تھا۔ وہ مرد اور وہ عورتیں اعلیٰ قسم کے کھانے چھوڑ کر جو گندے کھانے تھے وہ کھاتے، مرد بھی وہ گندے کھانے کھاتے۔ جب وہ کھاتے تو ان کے پیٹ کے اندر درد ہوتا، وہ چیختے، ان کے منہ سے پیپ نکلتی۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو حلال عورتیں چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو حلال مرد چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے ہیں، یہ انہیں سزا مل رہی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں ایک قوم کو دیکھا جن کے سامنے مردود مرے ہوئے جانوروں کا گوشت انہیں پیش کیا جا رہا تھا کہ کھاؤ۔ جب وہ لوگ گوشت کھاتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی، منہ سے پیپ نکلتی، بدبودار گوشت کھایا جاتا مگر وہ کھایا نہ جاتا۔ ان کی جب چیخیں نکلتی وہ روتے پیٹتے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے اوپر مزاح کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ آگے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ عورتوں کو دیکھا گیا کہ جو بالوں سے باندھی ہوئی تھی، عجیب ان کی حالت تھی، جسم گل سڑ رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں رہ کر لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی۔ یہ حضور کب دیکھ رہے تھے؟ معراج کی رات کو۔ پھر یہ اتنی لمبی گفتگو ہے، میں جتنی بھی کروں کم ہے، میں نے مختصر کر دی، بہت باتیں ہیں۔ آگے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے چلا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا بولے عقیدے کی بات ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب ہم بیان کر کے چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہی حقائق سنا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جب سفر کیا تو کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا نا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام میرے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک موسیٰ علیہ السلام نبی کی طاقت کا عالم ہے۔ حضور فرماتے ادھر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں،
ادھر جب میں مسجد اقصی پہ پہنچ جاتے موسیٰ علیہ السلام میرے استقبال کے لیے بھی پہنچ گئے، حضرت آدم بھی پہنچ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی پہنچ گئے، عیسیٰ علیہ السلام جو سمانوں میں سب نبی وہاں پہ پہنچ گئے۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء نے میرا استقبال کیا، تو میں نے بیان کیا، یہ حضور کی سیر کے حوال میں ہم کر رہا ہوں۔ پھر جب حضور فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھائی تو انبیاء نے خطبے دیے، حضرت آدم نے بھی خطبہ دیا، حضرت آدم سے لے کر تقریباً حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے خطبہ دیا۔ اب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر میں اور حضور کے بیت المقدس پہنچنے میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک کی حدیث پاک کیا ہے کہ نبی پاک کوئی بھی نبی ہے اس کے جسم کو مٹی کھایا نہیں کرتی، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، بولے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رب جب چاہے جس نبی کو جہاں چاہے رب بھیج سکتا ہے، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آج لوگ جو میں نے کہ پہلے بات کی فتنے کی کہ وہ علماء جن کی زبانیں کاٹی جائیں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ درود کا معنی ہے کہ قبولیت ہو، اذان دیتے ہیں درود پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں کہ اذان قبولیت ہو جی، حالانکہ درود پڑھنا کو فرض نہیں، لیکن پڑھتے کیوں ہیں کہ یہ چیز قبول ہو جائے۔ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، کوئی بھی درود، کیوں کہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے نبی اگر قبر میں زندہ ہے تو اس کو زندہ ماننا، عقیدہ اپنا درست کریں۔ آپ میری آخری بات ہے، صفحہ مکمل کرتے جائیں۔ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے، اونچا بول لینا۔ اچھا ایک منٹ بزرگ خاموش رہیں، نوجوانوں سے سوال کر لیتے ہیں، شہید شہید کو رتبہ کب ملتا ہے؟ جب وہ نبی کا کلمہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ میدان جہاد میں مارا جائے، اسے آپ شہید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر امتی کی یہ شان ہے وہ زندہ تو نبی زندہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا جامع شہادت بارڈر کے اوپر شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ان کی زندگی کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر شہید زندہ ہے تو شہیدوں کا نبی بھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ کر بیت المقدس میں مصطفیٰ کے استقبال کے لیے جا سکتے ہیں تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ اگر موسیٰ زندہ ہے تو موسیٰ کا نبی محمد رسول اللہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ اگر ایک میکل شریف کے اندر بندہ فوت ہو جائے، آپ رات کو دفناتے ہیں، دوسرا لالا موسیٰ کے اندر فوت ہو جائے، ایک بندہ لندن میں فوت ہو جائے، آپ اس کو دفناتے ہیں، فرشتے اٹھاتے ہیں۔ ایک وقت میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، کتنی قبریں بنائی جاتی ہیں، تو ہر قبر میں نبی آتے ہیں، ہر نبی آپ قبر میں جاتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ اپنے ہر غلام کی قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا من دینوں کا، من نبیوں کا، ان کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا؟ تو سنی کھڑے کے کہے گا یا رسول اللہ کل بھی آپ کو زندہ مانتا تھا، آج بھی آپ کو زندہ مانتا تھا۔ اس لیے نبی پاک صاحب اللہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، یہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔